أجمعين أما بعد معزز و مکرم قابل صد احترام یہاں پر تشریف فرما علماء نظام ائمہ کرام اور ہماری مذہبی و ملی سب سے بڑی تنظیم جمعیت علماء ضلع بابت کے اعلیٰ عہدیداران و صدور نائبین اور تمام معزز مہمانان کرام، ہم تہہ دل سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے ہماری امیر سے دعوت پر اپنی گناہوں مصروفیات و مشغولیات ترک کر کے ہمارے لیے اور اس مرکزی مدرسہ عاملیہ نوریہ اور اس کے طلبہ عزیز کے لیے وقت نکالا۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرات کے آنے کو بے حد قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ آخرت بنائے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم سب کا یہاں اجتماع مل کر بیٹھنا یہ صرف اور صرف دین کی نسبت سے ہے۔ آپ حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہماری اس محفل اور مجلس کے انعقاد کا مقصد دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسا کہ مدارس اسلامیہ کے اندر معمول ہے کہ ششماہی امتحانات ہوتے ہیں، تو اس میں جو طلبہ عزیز امتیازی اندراج سے کامیاب ہوئے تو ارادہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ ان طلبہ کی حوصلہ افزائی ہوگی اور طلبہ کے حوالے سے جو ہدایات اور رہنمائی آپ علماء کرام فرمائیں گے تو یہ طلبہ بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ آپ حضرات میں سے کس کی زبان سے کیا ایسی قیمتی اور ضروری بات نکل جائے کہ کوئی طالب علم اس کو اپنے عمل میں لے آئے اور وہ اس کی ترقی کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ ایک طالب علم کی اگر ترقی کر جاتا ہے تو قوم کا رخ موڑ جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف و اکابر اس بات کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہمارے اسلاف اور اکابرین ایسے گزرے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک ہیرے کی طرح اور اتنے بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے کہ ان کو اب مثال میں پیش کیا جاتا ہے اور ان کی باتوں اور ان کی حیات کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ ان کے وہ نقوش جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں ان کے ذریعے حوصلہ ملتا ہے۔ تو اسی مقصد کے تحت آپ حضرات کو بدو کیا گیا کہ آپ معزز علماء اور رہنمائے قوم اور ملت اپنے سامنے بچوں کو کچھ ہدایات دیں گے، سمجھائیں گے اور حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ انہی بچوں میں سے آگے چل کر کوئی مدرس بنے گا، کوئی محدث بنے گا، کوئی مفسر بنے گا، کوئی امام بنے گا، کوئی خطیب بنے گا اور نہ جانے کس کس انداز میں خدمت دین انشاءاللہ انجام دے۔ دوسری بات آپ حضرات کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے جمعیت علماء ضلع بابت کا انتخاب ہوا۔ اس انتخاب میں صدر حضرات، سیکریٹری وغیرہ کا انتخاب ہوا، کو منتخب کیا گیا۔ تو ہم نے
ان حضرات کو اپنی مدعو کیا جائے اور ان کا استقبال کیا جائے، چونکہ بہرحال ہم سب کے اور پورے ضلع کے ذمہ دار کے طور پر منتخب کیے جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارا جو اپنا نظریہ، اپنی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جو منتخب ہو گئے اب ان پر سب کا حق ہے اور ان کو سب کے اوپر حق حاصل ہے، لہذا اس سلسلے میں کوئی ایسی بات کرنا کہ جس سے کوئی ٹھیس پہنچے کسی کے دل کو، یا اتفاق، انتشار یا تفریق والی کوئی بات میرے خیال میں مناسب نہیں ہوا۔ اگرچہ آپ لوگ اس موقع پر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مگر یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم خصوصاً علماء کی جماعت کے لیے تو یہ چیز بالکل ہی زیبا نہیں ہے۔ اگر ہم بھی صحیح راستے پر نہیں چلیں گے تو ہم کیسے قوم کے لیے رہنما بنیں گے، کیسے ان کو سمجھائیں گے؟ اس لیے اس موقع پر ایک رائے امیر سے یہ ہے کہ کوئی بھی انتشار اور تفریق والی بات کرتا ہے تو اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کے پیچھے نہ پڑیں، جو صحیح بات ہے، جو صحیح راستہ ہے اس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ صلح کل والا مزاج ہمیں بنائے رکھنا چاہیے، خواہ کسی کے خلاف آواز کھڑا کرنا اور میٹنگیں کرنا اور ان میٹنگوں میں انتشار اور تفریق والی باتیں کرنا، یہ کسی بھی طریقے سے علماء کی جماعت کے لیے بالکل مناسب نہیں۔ تو بہرحال میرا مزاج اچھی طرح کی باتوں کا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی مجبوری بھی ہو جاتی ہے ایک آدھ بات کہنے کی۔ تو یہ دو باتیں جن کی وجہ سے اس مجلس میں انعقاد ہوا ہے، تو خاص طور پر یہاں آپ حضرات کے مدرسہ عربیہ نوریہ، یہ چونکہ اس علاقے کا قدیم اور مشہور و معروف اور پہلے سے ہی مرکزی مدرسہ اور مرکزی مسجد رہی ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، ذمہ داریاں بدلتی بدلتی رہتی ہیں۔ آج یہ امانت ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے، پہلے کسی اور کے پاس تھی، تو یہ امانتیں تبدیل ہوتی رہیں گی لیکن جگہ وہی رہے گی۔ ہمارا تعلق جگہ سے ہونا چاہیے۔ کتنے لوگوں نے یہاں سے استفادہ کیا ہے، لمبا عرصہ ہو گیا، بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ مستفید ہیں، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہ وہاں سے فائدہ حاصل کرے گا۔ تو اس لیے اپنے اس مرکزی مدرسے اور مسجد سے ہمارا گہرا ربط اور تعلق ہونا چاہیے۔ اس موقع پر یہ بات بھی آپ حضرات کی گوش گزار کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ مدرسے میں الحمدللہ عربی چہاروں تک کی تعلیم جاری ہے، اور درجہ ناظرہ سے لے کر عربی چہاروں تک کی تعلیم کا نظم الحمدللہ مدرسے میں چل رہا ہے، اور 70 سے 80 کے درمیان قیام عام والے طلباء مدرسے میں فی الحال موجود ہیں۔ کچھ محلے کے بھی آتے ہیں، بستی کے بھی آتے ہیں۔ 8 اساتذہ یہ کو پڑھانے والے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر شعبے میں اور ہر جماعت میں بہترین سے بہترین کام ہونا چاہیے۔ تمام اساتذہ اچھے سے اچھا اپنی محنت کا مظاہرہ کریں اور اچھے اچھے طلباء تراشنے کی کوشش کریں۔ تو اسی کے تعلق سے چند طلباء کو میں حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات کوئی تصحیح کی بات ہو، اصلاح کی بات ہو تو اس کی تصحیح فرما دیں، اس کی اصلاح فرما دیں، تو انشاءاللہ کہیں سے اس کو قبول کریں گے اور اس پر انشاءاللہ آئندہ سے عمل پیرا بھی۔
کسی بھی مدرسے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی درجہ اور شعبہ ناظرین کا ہوتا ہے، وہیں سے بچے کی بنیاد پر پیش ہوتی ہے۔ اگر وہ کمزور رہ گیا تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی عبادت جو ہونے کی وہ بھی کمزور ہی رہے گی۔ اس لیے ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ درجہ ناظرین کے علاوہ اپنے نصاب کے اندر مضبوط اور مستقل، چنانچہ اسی کے پیش نظر چند طلبہ